صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ المائدہ ہے اور آیات اس کی 67 سے لے کے 86 تک ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے اس کی پہلی آیت کا پڑھا تھا، آج ہم 68 نمبر ہے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اور پھر اس کے بعد ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں اور اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات انجیل اور اس چیز کو قائم نہ کر دو جو تمہاری طرف سے تمہارے رب کی جانب اتاری گئی ہے، لیکن وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتاری گئی وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور بہتوں کے کفر میں اضافہ کر دے گی، تو تم اس کافر قوم پر غم نہ کرو، بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور نصارہ جو اللہ روز آخر پر ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میں نے ان پچھلی آیت کے بارے میں آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ ہمارے شیعہ بھائی اس آیت کو حضرت علی کی امامت کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے، بالکل خالی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مستند ہوں، جو صحیح سند کے ساتھ اور پوری مکمل اور صحیح روایات بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس کا پس منظر بیان کر سکیں۔ یہ تو قرآن پاک کا سیکوینس بتا رہا ہے، پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ یہ جو آیات اللہ پاک نے ان اتاری ہیں یہ دراصل کس ضمن میں ہے؟ یہ اللہ نے یہود و نصارہ کو وہ جو بہت بڑا کام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام ان کو کہہ دیں کہ تم امامت سے محروم کر دیے گئے ہو۔ یہ امامت سے محروم کر دینے کی، حضرت علی کو امامت دینے کی نہیں ہے، یہ تو آیتیں امامت سے محروم کر رہی ہیں یہود اور نصارہ کو کہ تم اب دنیا کی امامت نہیں کرو گے۔ ہاں کیوں؟ تم لوگوں کو اللہ نے پہلے کتابیں دیں اور تم نے ان کا وہ حشر کیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا میں فساد ہو گیا اور اللہ کے احکامات تم لوگوں نے نہ مانے، یہاں تک کہ تم نے تکذیب رسول بھی کی اور قتل رسول بھی ہوا، یعنی نبیوں کو جھٹلایا بھی اور ان نبیوں کو پھر تم نے قتل بھی کیا، اور پھر اس کے بعد نصارہ کو کہا کہ تم لوگ جو آگے یہ اس کا جو ہے نا کہ کیا پہنچا دے، بلغ ما انزل الیک، کیا پہنچا دے۔ یہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اچھا جی ہمیں قرآن سے بتاؤ جی وہ کیا پہنچا دے، تو یہ میں اس بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ 68 سے لے کر 86 تک 68 سے لے کر 86 تک ان آیات کو پڑھ لے کہ وہ پہنچا دے۔ یہ بھی قرآن نہیں بتانا تھا نا، اگر یہاں تھا کہ پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے اترا ہے، اور پہنچا دے وہ اللہ تو کہتا یہ بات پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اللہ کو ساتھ کہنا چاہیے تھا نا، تو نہیں کہا من رب کو جو تیری طرف سے اتارا گیا ہے، تو اتارا تو قرآن ہی گیا ہے۔ ہاں جی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کیا آیت تھی اور کیا اس کے ساتھ ظلم کیے ہیں؟ وہ بندے باز نہیں آتے نا قرآن کو مذاق بنانے کے لیے، جیسے یہ دنیا کے اندر کتاب جو اس صرف ان لوگوں کے لیے اتری ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں جی یہ کتاب اگر اللہ نے بعد میں بھی اوروں کو ہم سے منوانا ہے تو نبی علیہ السلام پہ ختم نبوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے بعد بھی جب بندے ہی ہیں ہمارے لیے قابل تقلید اور بندے ہی معیار بن جانے ہیں،
یہ تو پھر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کچھ ہوئی ہی نا۔ بات تو یہ تھی کہ یہ آخری نبی آ گیا، اب سارے اس آخری ایک نبی کو مانیں۔ وہ پھر 14 معصوم کی طرف بات چلی گئی اور ان کے 1,24,000 صحابہ کی طرف بات چلی گئی۔ پھر ولایت فقیہ کی طرف بات چلی گئی، ہاں جی، کہ جو امام خمینی کو نہ مانے، جو ہمارے مجتہد کو نہ مانے۔ ادھر کام شروع ہوگا جو ہمارے اماموں کو نہ مانے، جو ہمارے پیروں کو نہ مانے، جو ہمارے مرشد کو نہ مانے۔ ادھر یہ اللہ نے کہا مانے یا نہ مانے، باقی لوگ حجت نہیں ہے، نہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، پچھلا نبی بھی کوئی نہیں، پچھلا نبی بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کے سامنے موجود نہیں کہ وہ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے، سوتے کیسے تھے۔ انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی وہ کس طرح کی تھی، یہ سب آپ کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ آج آ جائیں تو حضرت موسیٰ کو بھی مجھے ہی ماننا پڑے گا، اب کسی نبی کی نہیں چلنی، ٹھیک ہے نا۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو ہم کہتے ہیں آئیں گے، تو کہتے ہیں ختم نبوت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سب کو ہم کیا سمجھا رہے ہیں؟ نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں؟ وہ تو پرانے نبی ہیں۔ مرزا قادیانی نیا نبی بن کے آ رہا ہے، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ نبی بن کے آئیں گے نہ رسول بن کے آئیں گے۔ وہ تو اب ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ جب نومینیٹ کیے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے اپنی قوم کی طرف، اور ان میں سے بھی صرف یہود کی طرف نومینیٹ کیے گئے۔ اللہ نے ان کو ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر نہیں بھیجا تھا، اللہ پاک نے ان کو فقط یہودیوں کے لیے، اور خود تورات کے اس کے اندر انجیل کے اندر ہے آج بھی لکھا ہوا کہ میں غیر اسرائیلی بھیڑوں کی جانب نہیں بھیجا گیا، میں تو چرواہا ہوں، میں تو اسرائیلی بھیڑوں کی جانب یہودیوں کی طرف آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی امت کے اندر وہ جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، کوئی آ کے اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے۔ امام مہدی بھی آئیں گے تو وہ امام مہدی اس طرح نہیں آئیں گے کہ آ کے کہیں گے جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں سارے، کہ امام مہدی بھی آئیں گے تو وہ یہ آ کر نہیں آپ کو کہیں گے کہ آپ کافر ہو گئے، آپ اگر مجھے نہیں مانیں گے تو۔ وہ ایک لیڈر، عظیم لیڈر ہوں گے، اور وہ آئیں گے، اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ نام کیا پتا ہے؟ مہدی کیا ہے؟ مہدی اس کا لقب ہے۔ یہ مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت یافتہ، جسے آپ کہتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بہت سے جاہل لوگ جو ہیں وہ تمہارے لیڈر آ کے بنیں گے۔ الامام کس کو کہتے ہیں؟ امام لیڈر کو کہتے ہیں۔ تو آپ نا ذرا بات کو سمجھا کریں، پڑھے لکھے بندے ہیں، لفظوں کے معنی مجھ سے سمجھ کر بات کریں، کسی سے بھی آپ نے کرنی ہے، تاکہ آپ کو نبی کی جو تصورات حضور علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں وہ سمجھ آئیں۔ الامام المہدی جو ہیں، محمد بھی ان کا نام کن لوگوں نے بتایا، کچھ روایات سے، کچی پکی روایت کوئی اتنی مضبوط ہے، محمد صرف حضور نے الامام المہدی کا ہے کہ ایک لیڈر ہوگا جو دین اور دنیا کے حوالے سے ہائیلی ایجوکیٹڈ تمہیں دیا جائے گا۔ تم کبھی مایوس نہ ہونا کہ کبھی ہمارا لیڈر ہی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ صرف مایوسی ختم کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جدوجہد بند کر دو۔ یہ ایک امید افزا خبر دی گئی کہ ایک وقت تو تمہارا آئے گا کہ جب پوری دنیا پہ توحید کا پرچم لہرا جائے گا، یہ بات کہیں گی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں بعد میں تو وہ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اور وہ اس وقت جب وہ آئیں گے تو نبی علیہ السلام کے ایک امتی حضرت امام مہدی کی ہیلپ کے لیے آئیں گے۔ اور اگر وہ آ بھی جائیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ غامدی صاحب اور دیگر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ چلتا انہوں نے آنا یا نہیں آنا۔
مطلب اگر اقامدی صاحب اگر وہ آ گئے، وہ کیا سارے 1,24,000 پیغمبر بھی آ گئے تو پھر کیا ہو، ہمارا کیا جانا ہے؟ آخری کتاب میں بتا دیا کہ بندے واپس بھی جا کے آ جائیں، آ کے چلے جائیں، اگر وہ پہلی دفعہ آ سکتے ہیں تو دوسری دفعہ بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، یہی اعتراض تو کافر کرتے تھے کہ یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں کیسے بنے، اللہ نے کہا اگر پہلی دفعہ بن سکتے تھے دوسری باری بھی بن سکتے ہیں۔ بندے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، فلانا کام کیسے ہوگا؟ نہ، جہان آپ کا ہے، آپ چلا رہے ہیں یہ جہان۔ شہنشاہ معظم جس کو مرضی بھیجیں، جس کو مرضی بلائیں، جب مرضی چاہے بندے زندے کر دیں۔ نہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پہ تمہیں اعتراض، وہ دوبارہ آ نہیں سکتے۔ اللہ کہتا قرآن مجید میں دوبارہ بندے آ سکتے ہیں، روحیں گئی آ سکتی ہیں۔ دیکھو عیسیٰ کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ گئے ہوئے ہی آئے تھے، ادھر تو آپ بولتے کوئی نہیں ہیں۔ اچھا گئے ہوئے آ گئے، یہ بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ بات کی کہ گئے ہوئے آ گئے، یہ تو بندہ تھا، اس کے اندر دل بھی تھا، جگر بھی تھا، سب کچھ تھا۔ وہ جو اللہ نے کہا وہ مٹی کی مورتیں بناتے اور اس میں عیسیٰ پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتے، ان میں نہ مٹی، ان کے اندر نہ دل نہ گردہ، اندروں خالی اڑی جا رہے۔ الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کریں، وہ شہنشاہ معظم ہے، وہ جو چاہے اپنی کائنات کے اندر کریں، آپ چپ کر کے نا اس کی عقلی وضاحتیں نہ ڈھونڈتے پھرا کریں۔ آپ کی عقل شریف ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ شہنشاہ معظم کی بریک حکمتوں اور ان کے اسرار کو آپ پہنچ سکیں۔ اسی طرح قبر کا عذاب، وہ ڈاکٹر عمر عثمانی تھا، مسعود الدین ایک عثمانی، وہ اس نے انکار کر دیا، کہتا جی صرف امام احمد بن حنبل اور یہ جو امام بخاری بچے ہیں، حضرت عائشہ بچی، باقی سارے امت کے لوگ جو ہے نا وہ کافر ہی تھے قبر کے عذاب کے بارے میں، ان کے عقیدے غلط تھے۔ یہ کہتے تھے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہوتا۔ وہ اگلے جہان کا مسئلہ ہے۔ آج مسعود الدین عثمانی کو ہم پوچھتے ہیں بھی تم آج ہو، آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی آدمی کہتا میں امریکہ میں بیٹھ کر یہاں پر بات کروں گا اور تصویر بھی آئے گی، میرے پاس ایک لوہے کا پرزہ ہوگا، ایک تیرے پاس لوہے کا پرزہ، کیسے آ سکتی؟ تو اس وقت یہ انکار کر دیتا، اس وقت انکار کر نہیں اتنا نہیں ہو سکتا، اسی مانتے ہی نہیں، میں نہیں مانتا۔ ہاں جی، الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ بھئی ایک ہوتا ہے محال عادی اور ایک ہوتا ہے محال عقلی۔ لو آج مجھ سے یہ بھی بات سمجھ لو، بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، اور اتنا علمی نقطہ اگر کسی طالب علم کو یاد رہ گیا نا، کسی مناظرے میں چلا جائے الٹا کے رکھ دے گا سارا مناظرہ۔ دو محال دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ناممکن کام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محال کہتے ہیں، یہ تو کام محال ہے۔ دو کام دنیا میں دو طرح کے محال ہوتے ہیں، ایک محال عادی اور ایک ہوتا ہے محال عقلی۔ محال عادی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کبھی، پرندے ہم نے اڑتے نہیں دیکھے، پر پتہ چلا پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہ عادت کے خلاف ہے، یعنی کائنات کا جو سسٹم پہلے سے چل رہا ہے اس کے مطابق ہم نے نہیں دیکھا بھی یہ ہوتا ہو کہ آگ جو ہے وہ بندے کو جلاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محال عادی کہ یہ ممکن ناممکن، ایسا ناممکن ہے جو ہم نے پہلے عادت اور روٹین ورک کے حساب سے نہیں دیکھا لیکن ہو گیا۔ یہ عادت کے خلاف ہے، عادت کہتے ہیں روٹین کو، عربی زبان کے لفظ ہے نا یہ سارے۔ تو محال عادی ایسا ناممکن جو روٹین میں نہ ہوتا ہو، وہ ممکن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ ایک ہوتا ہے محال عقلی، عقل نہیں مانتی اس کو، عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے کہ یہ عقلاً ناممکن ہے، یہ دنیا میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ عقلاً ناممکن اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ عقل کا دائرہ اتنا بھی وسیع نہیں ہوا کہ وہ پوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے جزوں کو بھی سمجھ سکے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کبھی کام ہی کالا چٹا ہوا، تو سارے کہتے ہیں بالکل کالا ہی ہوتا ہے، جبکہ آپ براعظم انٹارکٹیکا میں دیکھیں وہاں کہاں چٹا ہوتا ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کوئی شے ڈال لیں کہ کبھی بندے کے بھی تھنوں سے دودھ نکلا ہے، ہاں جی،
اس کی بھی چھاتی سے نکلا. انہوں نے کہا ہاں جی کچھ بندوں کے ایسے ہارمون سے نکل آتا ہے. آپ کوئی بات ڈال لیں گوگل کہتا ہے چودھری کلیا کوئی نہیں یہ بننا. اس کو کہتے ہیں محال عقلی. سمجھنا کہ عقل انکار نہیں کر سکتی, کیونکہ عقل کہتی ہے تو ابھی اور دنیایں ہیں, ادھر شاید اور قانون ہو, اور تجربہ کر کے دیکھ لو, ادھر شاید ایک اور نکلا ہے, وہ نکل ہی آ رہا ہے. عقل کے تجربے دیکھنے میں نہیں آیا یا عقل کے تجربے میں نہیں ابھی تک آیا. عقل کی ان چیزوں کا نام ہے, عقل 5 سینسز کا نام ہے حواس خمسہ کا. عقل صرف ادھر ادھر ان کے تحت ہی دوڑ کر سکتی ہے. اس لیے دنیا میں محال عقلی ابھی تک کچھ نہیں آیا. اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو اور ایک ہی وقت میں رات بھی ہو. ایسا ناممکن ہے نا, لیکن کبھی کبھی ایک ہی وقت میں دن اور رات ہو نہیں جاتے. اچانک آسمان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے, سورج غائب ہوتا دن ہے, چھا رات جاتی. محال عقلی فلسفے کی اتنی بڑی بحث ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عقلاً عادتاً محال ہے لیکن عقلاً محال نہیں ہے. علامہ صاحب بھی نہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. علامہ اقبال مرحوم اپنا شاعر عظیم, کچھ گلا وہ بھی بیچارہ ایسا ہی تھا نا, عالم تو نہیں تھا بیچارہ اتنا بڑا. یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا تھا, جہادی طبیعت کا آدمی تھا, لیکن علم کے لیے وہ علماء سے رائے لیتے تھے. مثلا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لکھتے تھے خط میں کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں. مثلا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو انہوں نے خط لکھے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں. بڑے بڑے لوگوں کو وہ خط لکھتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ چلتا. تو وہ گھر میں محفلیں سجائی رکھتے تھے. تو اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم دین فوت ہوئے ہیں یہ 85 87 88 کے اندر. ان کا نام تھا مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے ماڈریٹ قسم کے عالم تھے اور بڑے اچھے تھے, ندوے سے پڑھے ہوئے تھے اور وہابی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ملاقات کے لیے علامہ صاحب کے پاس گئے. ہم نے کہا علامہ صاحب یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کا آنا, آپ فلسفی آدمی ہیں, فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں, ان کا آنا کیا اس میں استحالہ عقلی کیا ہے؟ یہی سوال پوچھا جو میں نے, اس میں محال عقلی کیا ہے, مطلب عقل کیا کہتی کہ یہ ناممکن ہے؟ تو علامہ صاحب فلسفی تھے, کہتے ہاں عقل تو بڑے صحیح پڑھے لکھے تھے نا, کہتے ہیں ہاں عقل کہتی کہ ناممکن نہیں ہے, آ سکتے ہیں. تو اس نے کہا بس پھر آنا یہ نہیں پتا, یہ ہم عالموں کو پر چھوڑ دیں, بس یہی میں نے آپ سے بنوانا تھا, یہی میں نے آپ سے بنوانا تھا. سمجھ گئے؟ بہت بڑی باتیں سمجھائیں میں نے آج آپ کو. اس لیے غامدی کو سمجھ نہیں آتا, وہ کہتا ہے عقل مجھے نہیں. بیٹا تینوں کہنے کیا ہے محال عادی ہے, محال عقلی نہیں. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں جگہ پر زمین و آسمان آپس میں مل رہے تھے, میں نے دیکھے ہیں, تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے دیکھا کہ اس طرح کر کے مل رہے تھے. اس طرح ہے نا زمین و آسمان, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آسمان گول ہے, ایسے لگتا ہے, لیکن آگے جا کے تھوڑی دیکھتے ہیں نہیں گول, پھر اگے جا کے دیکھتے نہیں گول, پھر اگے جا کے دیکھتے نہیں گول. کتنے جا کے گول ہوتا ہے, لگتا گول ہے پر نہیں گول. نیلا لگتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کا رنگ جو ہے کالا. کیا ہے؟ آپ دور سے دیکھتے ہیں سورج کی کرنیں پڑتی, اس لیے کہتے ہیں یہ ہے کالا لیکن دیکھنے میں نیلا. آج ذرا موضوع اور طرف چلا گیا, بچپنے کی طرف چلا گیا, جب میں ویسے کرتا تھا اس طرح کی, اس لیے کہ اب دوبارہ وہ ویسے چھڑ گئی ہیں. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تقویت الایمان والے, امام اعظم فی التوحید رحم اللہ تعالی, اللہ حضرت شاہ صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اعلیٰ حضرت ان سے ناراض ہیں, میں ان سے بڑا خوش ہوں. مجھے کیا اعلیٰ حضرت ناراض ہے تو میں خوش. اگر اعلیٰ حضرت کی مرضی تو میری بھی تو مرضی ہے نا. وہ عالم ہے تو میں کٹ عالم, ہر ایک کو رائے. اعلیٰ حضرت کو تو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن تھی, مجھے تو پوری ٹرو انفارمیشن ہے. اس لیے انہوں نے اپنی ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی وجہ سے انہوں نے ان کو اگر کوئی برا بلا کہا ہے کہ وہابیہ کے امام شاہ اسماعیل شہید پہ
اتنی دفعہ 70 وجہ سے ان کو کافر بنایا ہے، تو میں ان کو 1,70,000 وجہ سے مسلمان سمجھتا ہوں۔ شاہ صاحب کا کون توحید میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ توحید بس کی بات نہیں تھی احمد رضا خان صاحب کی۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا آپ کے بس کی بات نہیں تو آپ مولانا احمد رضا خان پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ حضرت شاہ صاحب پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ صرف پھکی میں نے اس لیے دی ہے کہ بھائیوں کو چاہیے کہ خام خواہ چڑھائی نہ کریں، اتحاد بین المسلمین کو قائم دائم رکھیں۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ وہاں زمین و آسمان میں نے ملتے دیکھے ہیں تو انکار کو نہیں کرنا، یہ ہو سکتا ہے، کائنات میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، سکتا لفظ یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں اس وقت جو آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں میں فرشتہ ہوں یا جن ہوں، یہ ہو سکتا ہے، میں بدل کے یہاں آ کے درس دے کے پھر بدل کے اندر چلا گیا، اندر جا کے میں پھر جن بن گیا، ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ سائنس سے کتنے کارنامے کر کے دکھا دیے، ہو سکتے ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں جب دلیل مانگنی مخالف سے تو اسے کہنا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ۔ امکان کا کیا ہے؟ امکان تو بہت کچھ ہے، وقوع بتاؤ کہ واقعہ ہو گیا ہے کہ نہیں، دلیل واقع کی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امکان پر اس کو کہتے ہیں امکان اور وقوع، اس کی بحث وہ محال عادی اور محال عقلی کو اس طرح بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ امکان بہت کچھ ہے لیکن اس کا وقوع دکھایا جائے گا۔ تو ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امکان ہے، اب وقوع جب ہوگا تب بھی دکھائیں گے، اور وقوع کا ہم نے یقین کہاں سے لیا؟ وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ کہتے جی یہ بخاری مسلم میں کیوں نہیں اس طرح کی روایتیں آئیں، اس کے اندر ایسا تھا ویسا تھا۔ تو گامدی صاحب کیا آپ کے پاس سنت معلوم کرنے کے لیے فقط بخاری مسلم ہے یا آپ کبھی کبھی ابو داؤد شریف بھی پڑھ لیتے ہیں؟ ہمارا بھی سوال ہے۔ اس کا مطلب دیگر روایات حدیث کی کتابیں بھی پھینکنے والی نہیں، ان کے اندر بھی صحیح روایات ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس یائی اور رسول کے بدلے میں بتایا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی بات کے اندر، کیونکہ امامت کا مسئلہ ہے وہ چھیڑ لیتے ہیں جی امام نہیں آ سکتا۔ ہم کہتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے، پر امام نے آنا ہے یا نہیں پہلے یہ طے کرنا ہے۔ اس کا وقوع جو ہوا ہے 12واں امام کہتے غائب ہے، ہاں جی، تو 12واں امام آپ کا غائب ہے، کہتے کہ وہ حتیثہ کی اتنی عمر ہے 12ویں کی نہیں اتنی لمبی ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی، اس کی تو رسول اللہ نے بتائی، اس کی کس نے بتائی ہے؟ اس طرح تو میں بھی آ سکتا ہوں دوبارہ فوت ہونے کے بعد، شاید میں ہی 12واں امام ہوں، میں روح بدل کے ادھر بیٹھا ہوا ہوں پھر میں اس میں آ جاؤں۔ ایسی باتیں تو یہ بھی کیا نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ اس لیے جی آپ گستاخی نہ کریں، گستاخی کر آپ ہمیں کافر کہتے ہیں ان آیات کے بدلے میں، آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ ہم آپ کے امام کو بھی دیکھیں گے، آپ کی امامت کو بھی دیکھیں گے، آپ کے دلائل کو بھی دیکھیں گے، آپ کے عقیدے کو بھی دیکھیں گے۔ آپ ہم سے اس طرح نہ کریں کہ آپ اپنے لیے رہتے ہم سے مانگیں کہ ہمیں کافر نہ کو، جو نہ بولے وہ بھی کافر، یہ کافر نہیں ہو سکتا، فلانے امام نے فتویٰ دیا۔ آپ ہمیں بولتے نہیں، سمجھتے پورے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دیکھو کیا ہوا ہے، آپ ان تک دین کی بات پہنچا دیں کہ تم اب امامت کے درجے سے ختم کر دیے گئے ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ اب ان آیات کے اندر، اگلی آیت کے اندر جو آج پڑھی اس کے اندر یہ ہے کہ کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب اب تم نے وہ چیز چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے تم امامت کے درجے پر فائز تھے اور خدا کے قریب تھے۔ تم جو یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم یہود خدا کے مقرب ہیں، تمہارے یہ دعوے، تم یہ کہتے ہو، ہر ایک کو کہتے پھرتے ہو جی کہ ہم تو اللہ کے برگزیدہ ہیں امت، ہم تو خدا کی محبوب امت ہیں، ہم بڑے چہیتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، چہیتوں کی اولاد ہیں، آخرت میں ہمیں سزا نہیں ملنی، یہی باتیں کرتے ہیں، ہمیں آخرت میں سزا نہیں ملنی، اور خداوند خاص کا ہمیں گھرانہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری جھوٹی آرزویں اور تمہارے جھوٹے دعوے ہیں، اور یہ تمہارے خواب کی باتیں ہیں، خدا تمہیں معزول کر چکا ہے، خدا تمہیں معزول کر چکا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں معزول کر چکے ہیں، ہٹو،
یہ جو تم اپنی دن میں خواب دیکھ رہے ہو اور ہوا میں قلعے تعمیر کرتے پھرتے ہو اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو، نئی اپنی پرانی ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو، تمہیں ہم نے معزول کر دیا. کیوں؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم. وجہ اس کی یہ ہے کہ تم سے اللہ نے توحید کا عہد لیا تھا کہ دنیا کے اندر توحید کا پرچم لہراؤ گے اور خدا کی شریعت کو نافذ کرو گے. تو کیمو کہا ہے، تو کیمو. غام صاحب لوگ پوچھتے ہیں جی فریضہ اقامت دین کہاں پہ؟ اللہ یہ تو قیم بتا رہا ہے اقامت، اور میں کس طرح کٹ کے دکھاؤں؟ قائم تم نے نہیں قائم کی اللہ کی کتاب، نہ تورات نہ انجیل. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ تمہارا کفر لا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک، اور یہ تمہارا اور کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ تم اب اس قرآن کو بھی قائم نہیں ہونے دینے جا رہے. یہ قرآن بھی اگر تم نے دیا تھا کہ تم اس کو قائم کر کے دکھاؤ، تم نے اپنے عہدے کی پوری ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، تو اب اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی امت اٹھا دی ہے اور اس کو امامت کے درجے پر فائز کر دیا ہے. اب تم اس کی بھی مخالفت آپ بھی نہیں کی. اور جب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہ جن کو تم ایسے پہچانتے ہو جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، جن کی پیشین گوئیاں تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، اور جس کے لیے تم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر اسی مدینے میں رک گئے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے. ہاں اب تم ان کے بھی خلاف تم نے کام کرنے شروع کر دیے. تم اس قدر خائن تھے کہ تم نے اللہ کے نہ میثاق کو، نہ اللہ کے عہد کو، اور نہ شہادت حق کو، وہ شہادت حق جو پیچھے گزری ہے کہ خدا ہی اس دنیا کا واحد مالک و خالق ہے، اور دنیا میں کوئی نظام بھی اگر چلے گا تو فقط اللہ رب العزت کے احکامات چل سکتے ہیں، بندوں کے بندوں پر احکامات نہیں چل سکتے ہیں. سارا مسئلہ بندوں پر بندوں کے احکامات کا ہے اور بندوں پر خدا کے احکامات کا ہے کہ بندے جتنے ہیں، اور یہ کائنات زمین و آسمان، طیور و وحوش، اور یہ شمس و قمر اور ستارے اور یہ زمین اور اس پہ پھرنے والے بندے، چرندے پرندے اور شجر و حجر اور دریاؤں کی مچھلیاں اور پہاڑ اور ندیاں نالے، ان کا مالک خدا وحدہ لا شریک ہے. اس لیے ان سب کو اب اللہ ہی کے احکامات کے تحت زندگی گزارنی پڑے گی. ان کے اوپر مخلوق کے اوپر مخلوق حکمرانی نہیں کر سکتی ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو حکمران ہے وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی ذات ہے. باقی جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ تو ایک نمائندے کے طور پر آتا ہے جو میں لیڈ کرتا ہے. حکم ران دو لفظ، ایک ہے حکم اور ایک ہے ران. ران ہوتا ہے چلانے والا فارسی زبان، اور حکم کیا ہے؟ حکم کے معنی کہ ہمیں اپنے حکموں کے ماتحت چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. ہم اسی کے تحت چلتے ہیں. تکوینی نظام کل کا کل کائنات کا نظام اللہ کے حکموں سے چل رہا ہے، اس لیے بشر بھی اللہ کے حکم سے ہی چلے گا. اپنی زندگی میں کوئی بشر کسی اور کے ماتحت نہیں رہ سکتا، نہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرے گا تو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اطاعت کرے گا. اگر حکمران بھی یہ موجودہ انسانوں میں سے جو ہمارے اوپر لیڈر ہیں، اگر ہمیں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جو حکم اللہ کی ذات نے ہمیں نہیں دیا اور معصیت اور گناہ کا دیتے ہیں، ہم انکار کریں گے. والدین کا ادب و احترام ہوگا لیکن ہم ان کو شرک ان کے کہنے پہ نہیں کر سکتے، نہ شریعت کے قاعدے کلیے کو توڑ سکتے ہیں. بیوی، بچے، رنگ، نسل، قوم، زبان، برادری، حتیٰ کہ مجھ میں میرا نفس، وہ بھی اگر مجھے اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے کی کہے گا تو میں اس کے بھی انکار کر دوں گا. یہ ہے عہد، یہ ہے میثاق، یہ ہے کانٹریکٹ، یہ ہے وعدے، اور یہ ہے کھل کر پوری دنیا کے اندر گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے. کائنات کیا، میں کیا، کل کے کل پر اللہ کی حکمرانی کی گواہی دینے کو شہادت حق کہتے ہیں. فرمایا یہ گواہی دو. تو تم یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ تم نے خود بھی اپنا راستہ خراب کیا، اپنے پیچھے چلنے والوں کا راستہ خراب کیا. اگر نبیوں نے تمہیں کچھ کہا کہ ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، تم نے ان نبیوں کو بھی شہید کر دیا.
جو کوئی بتانے حق جائے اس کو مار دو۔ اللہ نے کہا اس قدر تم نفس پرست ہوئے کہ تم خدا کے دیے ہوئے قانون کی امانت کو دوسروں تک پہنچانے میں خائن نکلے، اور اللہ کی آیات کو تم نے چند پیسوں کے عوض میں بیچ ڈالا۔ کہاں آخرت ان آیات کا بدلہ ملنی تھی، کہاں دنیا میں چند دنوں کی زندگی تم نے اس کو بیچ ڈالا۔ کس قدر تم خائن نکلے ہو۔ اور اب یہ صورتحال نکلی ہے کہ تمہیں جس نبی کی پہچان کرائی گئی تھی اور جس کو تم اولاد کی طرح پہچانتے ہو، اٹھ کر تمہیں چاہیے تھا چلو ٹھیک ہے، آخری چانس تمہارے پاس یہ بھی آیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم سے یہ غلطیاں ہو گئیں، کوئی بات نہیں، بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں نے پھر رحمت للعالمین کو بھیجا۔ اب تو تمہیں چاہیے تھا کہ تمہیں ساری بات کی خبر تھی، تم وہ کفار مکہ انکار کر رہے تھے نبی کا، تم اٹھ کر کہتے ہو بھائی یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، یہ تو آ گیا، ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مان لو، اور اگر وہ نہ مانتے تم اسی وقت مسلمان ہو کے اس نبی کا ساتھ دے کے ان کفار کے خلاف جنگ کرتے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ الٹا ادھر سے کمزور، پیچھے سے کہا یہ نہیں وہ نبی۔ حضرت صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہودی خاندان سے ہیں، اور خیبر میں جو آپ کے پاس جو وہاں سے آپ کے پاس سے جو آیا ہے علاقہ، وہاں سے یہ آئی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی فرمائی، ٹھیک ہے۔ ان کے پہلے شوہر جو تھے وہ جو ہے پہلے ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ خود بتاتی ہیں کہ جب میرے ابا میرے چچا مل کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ سے پہلے، تو گھر آئے ہیں تو میں بیٹھی بات سن رہی ہوں، چچا نے آتے ہی کہا میرے باپ سے، ملتے ہی کہا کہ اس سے پوچھا سناؤ، دیکھتے ہی کیا بنا وہ جس کے پاس سن گئے؟ کہتے بھائی جان وہی نبی ہے جس کا اللہ نے تورات میں اور انجیل میں بیان فرمایا ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں اس کے اندر۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے چچا نے کہتے میرے والد سے پوچھا کہ بھائی جان پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا جب تک دم میں دم ہے اس نبی کی مخالفت کرنی، جب تک دم میں دم ہے کیوں؟ کہتا اس لیے اگر آج ہم نے اس کو مان لیا تو دنیا ہمیں لیڈر نہیں مانے گی، کل سارے کون تمہارے ہاتھ چومے گا، کون تمہیں نیازیں دے گا، فتوحیں دے گا، کون فتوے دے گا، لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں، ہم تو ہو جائیں گے پیچھے، بلے بلے اس نبی کی۔ کہ یہ میں نے خود بات اپنے باپ اور چچا کی بیٹھ کر سنی، یہ نبی کے گھر میں جو بیوی آئی وہ بتا رہی ہے اپنے گھر کی بات۔ اس قدر یہ سنگ دل ہو گئے تھے۔ حق بعض اوقات سب کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنا نفس جو سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ حق قبول نہیں کرنے دیتا، جسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں ایک ٹڈو مان گیا ہے۔ اندر سے بندہ مان جاتا ہے کہ وہ غلط رہا ہے، کی میں نے بے انصافی ہے، مان چاہے نہ مان، وہ الگ بات ہے۔ نفس اس کو آگے کہتا ہے نہیں مجبوری تھی، اس وقت ہم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، بہنوں میں نے بھی ہمیں حصہ معاف کر ہی دیا تھا، وہ میں نے اور ان کی شادی پہ لگائے، یہ نہیں کیا، ابا جی مرحوم کو بھی تو چاہیے تھا نا، میں نے کتنی محنت کی، انہیں بھی میرے فلانے وقت پیسے مارے سی، وہ بھی اس زمانے کا اگر حساب لایا جائے نا تو وہ جڑا 3000 روپیہ آج 2 لاکھ ہی بنتا تھا، جی میں آج 2 لاکھ لے لیا تو پھر کہڑی گل ہے؟ سبحان اللہ، اندر ہے کہانی چلتی ہے۔ یہ کاش صاحب کہتے ہیں کہ اس لیڈر کو ووٹ نہ دو، میرے والے کو دو، میں تو 30 سال سے اس لیڈر اپنے لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہوں، تو کاش صاحب نیا لیڈر متعارف کرائی جا رہے ہیں، اس کو نہ دو، اس کو نہ کرو، یہ تو کاش صاحب کو تو ویسے دماغ ہلا ہوا ہے، وہ درس وہاں سنو، باقی اپنی مرضی کرو، تو ٹھیک ہے۔ دلائل نہیں دیکھے گئے، پہچانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ سیاسی زندگی سے لے کر اپنے مذہبی زندگی تک ہم یہی کچھ کرتے آتے ہیں، یہی کچھ کرتے آتے ہیں۔ وہ جی اگر اس نے یہ کہہ دیا جی یہ تو شیعوں والی بات کر رہے ہیں آپ، اہل بیت رسول سے محبت، یہ تو شیعوں والی بات ہے، ہاں یہ پرویزیوں والی بات ہے، یہ تو حنفیوں والی بات ہے، یہ شافیوں والی، بھائی یہ باتیں بھائی یہی ہے،
یہ گالیاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، تو حنفی شافی پرویزی کیا ہیں؟ جب چاہے اس کے اوپر حکم لگا دیں۔ ما ھذا تماثیل، یہ کیا بت بنا رکھے ہیں؟ یہ بت ہیں ہمارے ہاں۔ ہم اپنی ذات کے بتوں سے، برادریوں سے، اچھا لڑکا شادی کر دو، نہیں ہم نہیں شادی کریں گے برادری سے، بلے اپنی برادری کے نکمے سے کر دینی ہے، باہر کی برادری کے نیک سے نہیں کرنی میں نے۔ ہندو ہیں ابھی تک، مشرک ہے۔ اللہ نے فرمایا خدا کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو دینی پیشواؤں کی شکل میں ہوں، مذہبی تقدس ان کے اوپر چھایا ہوا ہو، یا خدا تک پہنچے ہوئے ہوں۔ بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہاں جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، میں نے ان سے فلانی دعا کرائی تھی، اس سے میرا کام بن گیا، مجھے پتہ چل گیا۔ پہنچے ہوئے ہیں، ہاں جی کرنی والے ہیں، برنی والے ہیں، ہاں جی۔ اور مذہبی تقدس ہے جی، آپ کو نہیں پتا انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی کتابوں کا مصنف۔ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، احمدی تھا، اس نے آ کر کہا مولانا نے فرمایا آپ کس بنا پر ان کو نبی مان رہے ہیں؟ کہ مولانا میں نے تو اس بنا پر انہوں نے اتنی کتابیں لکھی۔ مولانا کہا میری ان سے زیادہ کتابیں ہیں۔ بڑے احسن انداز سے جواب دیا، میری ان سے زیادہ کتابیں ہیں۔ اگر دلیل کتابوں پر ہے، 110 جلدوں میں، یہ میرے پیچھے بہار الانوار لگی ہوئی علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی، شیعہ عالم ہیں، ان کی ایران میں جب میں پڑھتا تھا، میں ان کی آپ کی بادشاہی مسجد سے بھی 3 گنا بڑی مسجد تھی، اور اوپر جا کے 28 سیڑھیوں والا ممبر بنا ہوا جس پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے، بڑا لمبا چوڑا، اونچی، اس سے بھی اونچی چھت کے اوپر ہو جائے، ہاں جی مذہبی تقدس، اور پھر اس کے بعد دینی پیشوائیت، کہ بھائی ان کا ڈنکا بجتا ہے، فتویٰ چلتا ہے بھائی جان ان کا۔ اللہ نے کہا فتوے چلیں، یا اللہ تک پہنچنے کے دعوے ہوں، یا بابا جی سرکار نے بہت کچھ کر رکھا ہو، اللہ نے فرمایا یہ نہیں چلنے والے۔ یہی ہمیں آج ظام ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں، ہاں جی ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم غفلتوں میں پڑے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، شفاعت تو اپنے گھر کی ہے، جب حضور کے پاس جائیں گے حضور نے کہا چلو بھی چلو سارے جنت چلو، ایسے ہو جائے گا کیا؟ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کون ہے جو جرت کر کے ہمارے سامنے صفاً صفا، فرمائے یوں ہاتھ باندھے رہے، فرشتے سب کھڑے ہوں گے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کس کی بادشاہی ہے؟ گفتگو یہ ہوگی، یہاں سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ شہنشاہ معظم کے جلال کے کیا کہنے، جب روز قیامت ہوگا، اس روز حشر میں بندوں کا حشر نشر ہو جائے گا، گفتگو ہی یہاں سے چلنی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس کی بادشاہی ہے آج، کون ہے ڈکٹیٹر اور کون ہے حکمران، کون ہے جو آج میرے سامنے گفتگو کریں گے؟ للہ، پھر خود ہی کہ للہ الواحد القہار، ایک میں خدا اور اکیلا کنٹرولر قہار۔ اس دن نہیں کہنا رحمان، نہیں، ابھی تو رحمان کہہ کے تو تم نے اس کی ساری رحمانیت کو غلط استعمال کیا، تم نے نہیں کرنے دیں گے ہم تم کو۔ آج ہمیں اپنا تعارف تمہیں ایک اور رنگ میں کرائیں گے، تم نے ہمارے جلال جمال کے مزے چکھے ہیں، ہم نے ہزاروں دفعہ تمہیں گناہ کرتے ہوئے عین موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور ہر دفعہ تم نے کہا اس دفعہ چھوڑ دیں، اگلی دفعہ نہیں میں کروں گا، فرمایا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اتنا چھوڑا کہ 80 سال تک چھوڑتے رہے ہم، پھر تیری جان نکالی، غرغرہ ہونے سے پہلے بھی ہم نے تیرے دل میں ڈالا توبہ کر لے، اتنا چھوڑا کہ 50 سال کی عمر تک تجھ کو چھوڑا، اتنا چھوڑا، اور واپس آنے میں ٹائم کتنا لگتا تھا؟ 1 لمحہ، اور تو نے صدیاں ہی گزار دی۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دن کی بات نہیں، یہ برس 2 برس کی بات یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ فرمایا تم نے کس طرح سے یہ کر لیا؟
ہماری کائنات کے اندر ادم مچایا، فساد کر دیا، اپنے نفس سے لے کر دوسروں کے نفس تک کھیلے، اپنے جسم سے لے کر دوسروں کے جسم تک کھیلے، اپنے حدود اربا سے باہر نکل کر دوسروں کے حدود اربا کو تباہ و برباد کر کے آ گئے، دنیا کی زندگیوں سے کھیل گئے، لوگوں کی جائیدادوں سے کھیل گئے، لوگوں کے دلوں سے کھیل گئے، لوگوں کے دماغوں سے کھیل گئے، اپنی اولادوں اور اپنے مستقبل بنانے کے لیے دوسروں کے مستقبل اجاڑ کے برباد کر کے اپنی راہیں سیدھی کرنے کی تم نے کوششیں کی، ہمارے قانون کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ہاں تم کہتے تھے ہم تمہارے نمائندے ہیں، ہاں مظلوم، بیوائیں، یتیم روتے چلاتے خدا سے فریادیں کریں، اللہ ہمارے 4 بیٹے مار دیے وقت کی کشمالہ تارک نے، اور حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، 4 پتر مار دیے اکٹھے ہی، ایک ظالمہ کے فاسق فاجر بیٹے نے اپنے تکبر کی گاڑی میں 4 ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، جو اس حکومت سے صرف اپنے رزق چالو کرنے کی بھیک مانگنے آ رہے تھے کہ ہمیں نوکری پر رکھ لو، اور تم نے خبریں دبا دیں۔ تمہاری عدالتیں روز بلا بلا کے پاناما کے سنیں، زنانہ کے سنیں، ہیں ان کو لوگوں کے پیسوں کی فکر ہے، پیسہ لاؤ، اور وہ بھی جھوٹے کیس تم دن رات سنو، سماعتیں کرو، ہاں اور ان بچوں کی سماعتیں رجسٹریوں کے نیچے کہیں دب دبا کے رہ گئیں، ساہیوال کے بچوں کے سامنے گولیاں مار دی گئیں، تم نے کہا تھا انصاف آج دوں گا، وہ ننھے ننھے بچے روتے میرے پاپا کو سینے میں گولیاں ماری۔ کہاں گیا قانون؟ کہاں گیا رسول کا لایا ہوا قانون؟ یہ یہودیت ابھی بھی تم میں ہے، تم کہتے ہو ہم یہودی نہیں ہیں، خدا کہے گا یہودیت ایک وصف ہے، نام نہیں ہے، یہودیت وصف ہے، نام نہیں ہے، یہ تو کچھ کیفیات ہوتی ہیں جو کسی فرد پر جب آ جائیں تو وہ ظلم جس طرح کے ایک کیفیت ہے، ایک وصف ہے، نام نہیں ہے کسی کا۔ آپ کہیں گے کہ ظالم کسی کا نام ہے، نہیں، جب آپ کرنے لگ جائیں گے تو آپ ظالم ہیں، جب یہ کرنے لگ جائے گا یہ ظالم ہے، جب یہ کرنے لگ جائے گا یہ ظالم ہے۔ مشرک کسی کا نام ہے، جب یہ شرک کرے گا تو یہ مشرک ہے، یہ شرک کرے گا تو یہ مشرک ہے، یہ کرے گا تو یہ شرک۔ فاسق کسی کا نام ہے، جب یہ فسق کرے گا تو فاسق ہے، یہ فسق کرے گا تو فاسق ہے، تو یہ فسق کرے گا تو فاسق ہے۔ جابر کسی کا نام ہے، جب یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا جابر ہے۔ کفر کسی کا نام ہے، جب یہ کرے گا کفر کافر، یہ کرے گا کفر کافر، تو یہ کفر ہے کافر۔ تو تم کیسے کہتے ہو قرآن نے یہ آیات لانے کا مطلب پتہ کیا؟ یہ ہمیں سنائی جا رہی ہیں، کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ یا اللہ یہ تو تاریخ تھی پرانوں کی، تو ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ ہاں میں آپ کو ایک بات سناؤں، جی وہ اس طرح تھا، ایک بندہ آپ کے متعلق ہی سنا، تو آپ اسے کہیں مینو گل سنانا تیرا کی مقصد ہے؟ مجھے بات سنانے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ کسی کی بات سنانا، 3rd پرسن کی، 1st پرسن 2nd پرسن بات کر رہے ہیں میں اور آپ، 3rd پرسن کی بات جب ہو رہی ہوتی تو اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کو بڑی پرانی سی بات سنا کے آپ کے ابا کی پھر چپ کر جائے تو مطلب اس کا سمجھانے کا یہی ہوتا ہے کہ تمہارے ابا پر میں نے احسان کیا تھا، آج مجھ پہ وقت ہے تم بھی احسان کرو۔ یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہے ہیں کہ وہ تو یہود و نصارہ، کہہ دیجئے یہود و نصارہ تم نے قرآن مجید کو، تورات انجیل کو نازل نہیں مانا، اب اس کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کو سنایا گیا، کہا ان کو کہہ دو تو تم سمجھ لو، ان کو کہہ دو تم بھی ساتھ سمجھ لو کہ قانون ایک سا ہی چلنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جب یہ آیا تو تم پر 4 کام واجب تھے، ایمان لانا نبی پر، نبی کی تصدیق کرتے کہ یہ نبی ہی وہی ہے ایک، اور پھر نبی جو لایا ہے اس کی پیروی کرنا، صرف ماننا نہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنا، اور اگر اس پیغام کو کوئی آدمی روکنے کی کوشش کرے اور نبی جنگ کے لیے جائے تو اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا، فرمایا اس کی مدد کرو۔ اور آگے بڑھ کر جب تم مدد کرو تو مدد 2 طرح سے ہوگی،
ایک زبان کے ذریعے سے گواہی دو کہ یہ وہی نبی ہے، اور ایک ہاتھ سے تلوار لے کر کے نبی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ دشمن سے بھیڑ جاؤ اور اپنی جانیں جو ہیں جان آفری کے ثبوت کر دو۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو قائم کر اگر تم آج قرآن کو قائم کر دو تو میں تمہارے پچھلے گناہ یہود و نصارہ معاف کر دوں گا۔ میں سمجھوں گا کہ آج تم نے صرف قرآن کو ہی قائم نہیں کیا، تم نے تورات اور انجیل کو بھی قائم کر دیا۔ یہ اکیلا قرآن نہیں قائم ہوگا، وہ 14 صدیوں کا جو سسٹم تھا وہ گویا تم نے قائم کر دیا۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم نے اگر قرآن کو قائم کیا تو سمجھ لوں گا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب تم نے گویا قرآن کو بھی قائم، تم نے انجیل بھی قائم کر دی، تم نے تورات بھی قائم کر دی، کیونکہ قرآن وہی کچھ ہے جو تورات و زبور و انجیل ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن مجید۔ یہ بات سب کان کھول کر سن لیں۔ مسلمان ہم نہیں ہیں، ہوا سماکم المسلمین، پہلے دن سے آدم بھی مسلمان ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ و ہارون و داؤد اور سلیمان کے دور کے جو لوگ وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ یہ تورات و انجیل و زبور یہ احکامات الہی کے چینجنگ کیے ہوئے نام ہیں۔ جیسے نبی کی وہی شخصیت چلتی آتی ہے، عہدے پر ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے تو رہتا وہ نبی ہے، لیکن کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نوح ہے، کسی کا آدم ہے، کسی کا یونس ہے، کسی کا موسیٰ و عیسیٰ۔ سیٹ ہے نا، آیا بندہ یہاں پہ سیٹ پہ کام کر رہا تھا، 60 سال اس کی ایج پوری ہو گئی، ریٹائرمنٹ دی، بندہ چلا گیا، نیا بندہ ہائر کر کے اوپر رکھ لیا، کام تو وہی ہے۔ جس امامت کے منصب سے یہود و نصارہ ہٹائے گئے، ان کو دیکھا کہ یہ نااہل لوگ ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، آپ کو اپوائنٹڈ کر کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ لیکن چونکہ اس عہدے پر جہاں بٹھایا گیا تھا اس کی فیسلٹیز بہت زبردست تھیں، اللہ کے جو ادھر بیٹھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کو، کتنی باتیں تھیں۔ تو جو جانے والا تھا اس کو غصہ آ گیا کہ یہ آدمی میری جگہ پہ کیوں اپوائنٹڈ ہو گیا، حسد میں آ گیا، حسد میں آ گیا۔ آدم کے پہلے بیٹے کو حسد ہی کھا گیا نا کہ اللہ کے قریب ہو گیا میرا بھائی، وہ حسد چلا آ رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، یہ وہ ہیں، یہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کو کرتے اور اللہ کے سامنے یہ اپنی ذمہ داریاں اور لوگوں کے سامنے ذمہ داریاں نبھاتے اور اپنے عہدے کی سے سبق دوش ہوتے۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ قرآن آیا ان کا دبا ہوا حسد بھی باہر آ گیا۔ دبا ہوا حسد کیا تھا؟ پہلے دن سے نبی کو تو نبی مان رہے تھے، لیکن ایک حسد آ گیا تھا کہ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں نبی آئے گا۔ اس چاروں نچار جذبے کو اندر دبائے رکھا، لیکن حسد چلی جا رہا تھا۔ وہ فرمایا یہ قرآن نہیں آیا، یہ تو قرآن نے آ کر ان کے اندر سے وہ حسد نکالا، تجھے ظاہر کر دیا اس قرآن نے، وہ حسد نکل آیا ان کے سامنے، اور وہ بھڑکتی آگ تھی ان کی۔ حسد کا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جب اصل محرک سامنے آتا ہے نا تو بندہ پوری شدت کے ساتھ اس کا اظہار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہی تاب ہے۔ جب بندے نے پہلے دیکھتا رہا کہ یار یہ اس کا کام شام چل پڑا ہے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ترقیاں کر رہا ہے، ترقیاں کر رہا ہے، پھر ایک دن پتہ چلتا ہے اس نے تو 1 کنال کی کوٹھی بھی لے لیا اور اب مرسیڈیز بھی رکھ لی ہے۔ ایتھے رکھ، اچھا آج تک یعنی کل میرے ہی برابر ہو گیا، اور مجھ سے آگے چلا گیا، میرے پاس ابھی تک ویڈز ہے اور 10 مرلے کا گھر۔ ادھر پھر وہ کہیں آپس میں ٹکرا جاتا نا تو اس کے پاس گاڑی کے اندر گاڑی لے جا کے مار دیتا، تیری ایسی تیسی، میری جو نہیں رہی تھی ڈیڈی میں تیری بھی نہیں، 80 مر تک گئے ہیں تو 50 آ گئی ہے۔ یہ حسد کے کلمے ہیں، یہ حسد کے کلمے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے نا اجڑ تک گئے 50 آ گئی۔ وہ میرے ایک بڑا جوان میرا یار تھا، پنکھے جتنا تو نہیں اونچا ہوگا، 6 فٹ سے بھی اوپر ہی تھا، یہ جٹ
ادھر سے ہاتھ لمبے لمبے، ادھر سے ہاتھ، وہ کچھ ایک دفعہ نوکری سے نکالا گیا تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا، ادھر بھی وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک تھا، تو وہ بڑا پریشان رہتا تھا ہر وقت ہی. تو ہماری بھی یونین چل رہی تھی تو ہم نے بھی یونین میں سے بدماش رکھا ہوا تھا، کسی کو پٹوانا ہوتا تھا تو کہتے کہ بھائی جان اس کو پیٹ دو، تو ہٹتے نہیں نا لوگ. تو انہوں نے بھی جب ان کی یونین تھی تو ہمیں پیٹ دیتے تھے. میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، میں نے کہا جی یہ ہماری طاقت یہ ہوگی. اس کے ہاتھ میں اتنا سا ڈنڈا رکھ دیا، کام سے معطل کرا دیا، بھائی کام نہیں تم نے اب کیا کر، بس یونین آفس میں تم نے وہ دونوں ٹانگیں کھول کے سارے جو ہے نا کلینر سویپر اس کی ٹانگیں دبا رہے ڈک 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 ڈک، ڈنڈا اتنا موٹا. میں نے کہا سانا یہ آپ نے ڈنڈا رکھنا ہے، بس وہ روزانہ یہاں نا 3-4 دفعہ مارا کرنا ہے، وہ باہر تک جائے گیٹ کے بعد. اس کو میں نے سمجھا ٹھیک ہے. تو مجھے ایک نے کہتا یار مفتی میں نے بڑے کام کیے ہیں، بڑا ذلیل بڑا ہوا ہوں، تو اللہ مجھ سے ناراض ہے. کوئی پینے پلانے کا بھی شوق تھی. میں نے اس سے کہا اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ جتنا آپ سے پیار کرتا ہے شاید کسی سے بھی نہ کرتا ہو. میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی کبھی کبھار پڑھے، مجھ سے اتنا پیار جتنا اللہ کو آپ سے پیار ہے. وہ گفتگو چلی تھوڑی سی، ذکر اس پر ایوش کا، پھر اس پر بیان اپنا، کوئی اللہ کی بات چل نکلی. وہ یونین میں اکٹھے ہو گئے، میں ذرا دینی تبلیغ کرنے کا عادی تھا. وہ بیان ہوا، میں نے کہا اللہ آپ سے سب سے زیادہ اس وقت ادھر پورے دائرے کے اندر اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، پر اللہ کو ایک بات پسند نہیں آپ کی. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا اجڑتا گئے یا پر چس آ گئی ہے. یہ وہ متکبر جملہ ہے جو اللہ آپ کو بار بار اجاڑ رہا ہے کہ چس لے لو، پھر تم چس لے لو. آپ اس جملے کو ختم کرا دیں. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا اچھا. پھر چند دن کے بعد تشریف لائے تو میں نے کہا آپ اور بگڑ گئے. کہے کیوں؟ میں نے کہا اب کی بار گاڑی کے پیچھے لکھے کہندے نے شیر مارنا ہے. گانا چلا تھا شریک کہندے کہ شیر مارنا ہے، ایک انڈیا کا سکھ کا گانا. مجھے تو پھر اس سے پتا چلا نا. میں نے کہا یہ کیا لکھوا رکھا ہے شیر مارنا ہے؟ کہتا ہو پتہ نہیں کون سا ہے سکھ، اس کا گانا کہندے شریک کہندے نے آج شیر مارنا ہے. مطلب دلیر آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں بہادری کی باتیں چلتی رہتی 24 گھنٹے. اللہ نے بنایا نا، ہمارا نہیں. رسول اللہ نے دیکھا اتنا دلیر ہے، عمر رخ موڑ دیا. وہ پھر عمر ایسا چھایا دنیا یاد کرتی کہاں عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور ہوتا، کبھی ملوکیت آنی تھی کبھی نہیں آنی تھی. عمر کے لوگوں نے کہا حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے لگایا تھا. ایک بندے نے اعتراض کیا تو حضرت اس بندے نے کہا عمر کے گھر جو غلام تھا نا یرفا، وہ حضرت عمر سے اتنا نہیں ڈرتا تھا جتنا شام میں بیٹھے حضرت معاویہ ڈرتے تھے کہ عمر نے کچھ نہ کوئی اقدام حکم دے دیا. تو اتنا خوف تھا حضرت سارے عاملوں پر، گوردنوں پر حضرت عمر کا. سعد بن ابی وقاص کامتے تھے حضرت عمر سے. خالد بن ولید ہلتا تھا اپنی جان جاتی. ایک آرڈر بھیجا خالد بن ولید یو آر ڈسمس. این جنگ کے موقع پہ خالد ہٹا دو. خالد کو ہٹنا پڑ گیا. خالد نے کہا میں بغاوت کر دوں گا، مارشل لا دوں. ہیں اتنی جرت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا آپ نے جی، کہتا کیا؟ میں نے کہا اب نہیں اللہ نے چھوڑنا آپ کو، اب آپ کو اللہ نے بیچ سڑک کے مارنا ہے. میں آپ کو روکتا ہوں. اب کہ پھر کیا کروں؟ کہتا کہ لکھانا ہے کچھ. تو میں نے کہا اس کے اوپر لکھ لو یہ سب اودیاں ہی رحمتیں ہیں. چلو ہم بھی پڑھتے ہیں نا کتابوں کے پیچھے پوچھے، چلو میری عادت ہے ہر شے پڑھتا. میں نے کہا اس نے لکھانا ہی ہٹنا نہیں. تو میں نے کہا لکھا دو یہ اودیاں ہی رحمتیں ہیں، رحمتوں پہ آ جاؤ، بات بھی ٹھیک ہو جائے گی. حسد جب آپ کا آ جاتا ہے تو آدمی اس وقت حسد منہ سے پھوٹتا ہے جب اصل شے سامنے آتی ہے. کہتا گڈی بنا لی کوئی گل نہیں، اللہ نے 2 بیٹے اس کو دے دیے کوئی بات نہیں، اچھے سسرال میں شادی ہو گئی کوئی بات نہیں. اے جڑی کوٹھی پائی ہے تے فون بنائی نا اے دل چ پھونک لگ دی ہے تے لگ دی.
یہ یہود کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا نبی پھر بنی اسماعیل میں سے، اور پھر اب ہمارے اوپر حکمرانی، اور اتنا شیریں بیان گفتگو کرتا، صحابہ آگے پیچھے پھرتے، پروٹوکول پورا مدینہ اس کے انتظار میں. 4 دن 10 دن اوپر کھڑے ہو کے دیکھتے رہے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں. ہاں جی ادھر انہوں نے کہا وہ حضور آ رہے ہیں کہ یہودی نے آواز، لوگ صحابہ کہتے ہیں اٹھ کھڑے ہوئے، بلے 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 بلے، عورتوں نے ٹک 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 ٹک، ادھر سے یہ ہو گیا، کھپ پڑ گئی، شور ہو گیا. انس کہتے ہیں سب سے زیادہ زندگی میں مدینہ اس دن چمکتا پایا جس نے نبی علیہ السلام تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اسی میں دیکھا مدینہ چمک رہا ہے. مدینے میں آئینے لگے تھے، وہ پیرس کی گلیاں تھیں، یا مالیوں نے اس کو سجا دیا تھا؟ نہیں. بیوٹیفل سٹی وہ ہوتا ہے جس کے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں ہوں، وہ بیوٹیفل سٹی ہوتا ہے. جس کی سڑکیں صاف ستھری ہوں وہ بیوٹیفل سٹی نہیں ہوتا. جن کے چہرے اس طرح کے مردہ چہرے، گرے ہوئے لوگ، پیلے رنگ پڑے ہوئے، غربتیں، پھٹے کپڑے بیوٹیفل سٹی نہیں لاتا. حقیقی خوشیاں دل کی ہوتی ہیں. انہوں نے اتنا نبی کا استقبال کیا، عبداللہ بن ابی جل کے راکھ ہو گیا، منافق. اور سارے لوگ تو نبی کھانا چھوڑیں، لوگ کھانا کھا جائیں، نبی وضو کریں، لوگ نیچے ہاتھ کر لیں. جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کے جسم پہ مال لے. نبی ناک صاف کریں، لوگ ناک کا پانی بھی لے جائیں. نبی تھوک پھینک کے لوگ نیچے کر دیں. ہاں جی لوگ نبی سے ہاتھ، نبی کے پسینے اکٹھے کر کر کے اس کو ڈبیوں میں ڈال کے جسم پہ لگائیں کہ خوشبوئیں ہم سے وہ آ رہی ہیں. لوگ جدھر کو حضور جائیں سارے ادھر کو، حضور مسکرائیں سارے مسکرانے لگ جائیں، حضور غمگین ہو جائیں سارے غمگین ہو جائیں. نبی کی خوشیوں میں خوشیاں، نبی کے غموں میں غم. یہی ہے مسلم، یہی مسلم ہے. کوئی مسلم نہیں. مسلم اس وقت خوش جب اس کا نبی خوش. میں نے ایک دن پڑھا، کہتے رسول اللہ غمگین ہوئے. کیا ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ تو سوچنے سے بھی دل ہلتا ہے. میں تو اتنا بھی نہ کہوں حضور غمگین ہوئے، مجبوری ہے، مجھے وقت بتانا پڑتا ہے. میں تو سوچوں بھی نہ میرا نبی غمگین ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے حضور ہنس پڑیں گے. عمر تو نے رسول اللہ کو ہنسایا، تو قیامت کے دن ہنستا ہوا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایسی بات کروں نے حضور کو ہنسا دیا کسی بات پہ. فتبسم، رسول اللہ ہنسے، مسکرائے. ان ظالموں نے نبی کو دکھ دیا، ان یہود و نصارہ نے ہمارے نبی کو. آپ ان کو کہتے اسرائیل کو مان لو، ساری دنیا مان لے، میں نہ مانوں. یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے میرے نبی کو دکھ دیے ہیں، اور آج میرے نبی کی روحانی اولادوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں عدلب میں، اسرائیل میں. تم مانتے تو مان لو، تمہارے کزن ہوں گے، ہمارے ان سے کوئی رشتے نہیں ہے. میرا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جو میرے نبی کے دشمن میرے باپ کے دشمن ہوں میں تو معاف کر دوں، اپنی ماں کے دشمنوں کو بھی معاف کر دوں، اور اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دوں. رسول اللہ کے دشمن ہمارے دشمن، بس بھائی وہ ہمیں مار جائیں، ہماری معیشت کمزور کر جائیں، ہمیں کچل دیں، ہمیں گولیوں سے مار دیں، ہمارے بچے بھی مار دیں، ہمارے علاقے میں چھین کے لے جائیں، سارا پاکستان وہ لے جائیں. گنبد خضرا کے رشتے اگر ٹوٹ گئے تو بربادی اس کا نام ہے. ان آبادیوں کی بربادی بربادی نہیں ہے، ان آبادیوں کی بربادی بربادی نہیں ہے جنہوں نے میرے نبی کو دکھ دیے. اور کیا کہا من ربک طغیانا و کفرا، ایک سرکشیاں کرتے تھے آگے سے، بگڑ جاتے نبی سے. ہم نے نہیں ماننا یہ آپ کا حکم، ہم نے اس کو طغیان کہتے ہیں، آگے بڑھ کے نبی سے نہیں ماننا ہم نے. اور یہ تو اللہ نے فرمایا طغیانا کہ رکتے تھے. وہ دوسرے کفرانا، اندر نبی کے قتل کی سازشیں بنتی تھی. بلا لو نبی کو روٹی پہ، حضور جی ہمارے گھر میں دعوت ہے آ جائیں. نبی پاک گئے،
ظالموں نے زہر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے آخری وقت میں فرمایا عائشہ میرے دل یہ گلے کی رگیں جب اب کٹ رہی ہیں نا، مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہے۔ حرام خورو، تم نے میرے نبی کو زہر دیا، میں تم سے صلح کر لوں، میں تم سے صلح کر لوں۔ میرے حضور کو آخری وقت میں محسوس ہوا میرے نبی کے دل کے کلیجے کے پاس میرے نبی کو محسوس ہوا۔ عائشہ مجھے اس کا محسوس ہوتا ہے، مجھے زہر، اس لیے شیعہ کہتے ہیں حضور کو شہید بھی بولو، ہمارا نبی مسموماً زہر سے مار کے ظالموں نے، اثر ہوا میرے نبی پر۔ صحابی تو وہیں شہید ہو گئے نا۔ ان کے ٹیسٹ لینے کے طریقے سے کہا، ہم ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہوئے تو بچ جائیں گے۔ ان کے ٹیسٹ دیکھو، یہ نبی کو کہتے نبی یہ کھانا رکھا ہے، یہ 200 آدمیوں کا کھانا ہے، اپنے اللہ سے دعا کر یہ 10,000 کا بن جائے، نہ بنتا پھر مجھے کہتے، پہلے بن نہیں چکا۔ یہ نبی کو کہتے نبی اگر ابو جہل نے کے لیے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے اللہ سے کروا دیے تو کہہ کے سورج کے 2 کرا دے، ہو جاتے۔ یہ کہتے کہ آپ یہاں پہ جبریل نے ایڑی ماری تھی، آپ بھی زمزم نکل آیا تھا، پیارے نبی آپ یہاں پہ ایڑی ماریں زمزم نکل آیا، تو ان کے لیے زمزم نکلا تھا۔ ہاں جی، نبی میرا پتر جو ہے بیمار اور مجنون ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دی، جنون جاتا رہے۔ نبی یہ ہاتھ میں کنکر پکڑ کے پکڑے ہوئے، ان سے کہیے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کنکر بولتے یہ پہاڑ پر پتھر ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈیلی سلام کہتا تھا، اس کو کہیے آپ ابھی سلام کہے۔ وہ کہتا 2 درختوں کو حکم دیا، ادھر آؤ، یہ بندہ مجھے کہتا میں اللہ کے نبی نہیں، ادھر آؤ بتاؤ اس کو۔ دونوں چلتے ہوئے درخت آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چلتے ہوئے آیا تھے۔ اونٹوں نے آ کر شکایتیں جس نبی کو کی ہوں، جنہوں نے اپنے دکھوں کا حال، نبی بندے نہیں کہتے، جانور بھی نبی کو اپنے دل کا حال بتاتے ہیں، جانور بھی نبی کو حال دل کا بتاتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں انسانوں نے اپنے ظلم کی فریاد صرف نبی کے سامنے نہیں کی، جانوروں نے بھی اپنے ظلم کی فریاد کی ہے۔ تو اس پیارے پیارے نبی کو وہ سونے مکھڑے کو، اس کے چہرے کو، اس کو زہر دے دیا ظالموں تم نے۔ پھر بلا کر کے ایک اور طریقہ اپنایا، فرمایا بلاؤ اس چھت کے نیچے بٹھاؤ، یہ دیوار کمزور ہے، خود نکل جاؤ، پیچھے سے دیوار کو دھکا دے دو اور نبی کو شہید کر دو۔ اسی وقت جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے منع کر دیا، وہاں نہیں جا رہے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ آپ کے لیے رچا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی آدھی رات کے وقت مار کے بعد میں حضور کے مدینے میں پھینک کر چلے گا، کہ تھوڑا بندہ مریا، ہم کیا کریں، آپ نہیں مارا ہوگا۔ وہ صحابی پیٹتا رہے گا، اللہ کے نبی صبر کر جا، حضور کے ساتھیوں کو لے جانا، رات کو مار کے پھر مدینے میں پھینک دینا، کہنا آپ کو بندہ ہم نے مارا ہے، آپ نے کہاں سے مارا، کہاں؟ سب نے کہہ دینا ہم نے نہیں مارا یا رسول اللہ۔ بھئی کون مار گیا؟ ان کی سازشیں آپ کو کیا پتا؟ ابھی تو یہ ملانے جو ہے نا، ملانے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے کسی وجہ سے، میں کہتا ہوں، میں ان کی عزت بڑی کرتا ہوں کہ نہ ان کو یہ بیڑا غرق ان کا ہوا ہے۔ یہ آپ کو فاتحہ خلف الامام، آمین، رفع الجنان، ہاں جی، نور بشر، حاضر ناظر، علم غیب، یہ بتاؤ کہ بخاری میں کیا آیا ہے، نبی کے خلاف کیسے سازشیں ظالم کرتے رہے، یہ بتاؤ، یہ امت کو سناؤ، یہ کہانیاں بتاؤ، چھوڑو، وہ چھوڑ دو، وہ کسی سنت پر بھی عمل کرو گے، کسی ایک سنت پر بھی عمل کرو گے، بس جنت میں تم چلے جاؤ، کیونکہ وہ ایک دفعہ بھی اگر حضور نے کیا ہوا ہے، بس جاؤ۔ نبی کے کیے سارے کام برکت والے ہیں، کبھی جو چھوڑا، کبھی پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، سب کچھ۔ جس نے بٹن کھول لیے رسول اللہ کو کھلے ہوئے بٹن دیکھے وہ بھی جنت میں چلا، جس نے باندھے ہوئے دیکھے وہ بھی چلا، سب جنت ہی جنت ہے۔ نبی ہوتا ہی جنت ہے۔ جنت سمیٹ کے اتنی سی کر دے کہ شخص کے اندر 6 فٹ کی جنت اگر کسی نے دیکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بس جس نے حضور کو پا لیا جنت کو پا لیا۔ جنت کی شے کا نام ہے، جنت اور سرکار کے تبسم کا نام ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کو جنت کہتے ہیں۔ حضور پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام پڑھنے کے بعد حضور ایک دفعہ کہہ دے وا علیک السلام یا کاشف، نصیب بن جائیں، بات ختم ہو گئی،
مغفرت کا پروانہ مل گیا، شفاعت جاری کر دی گئی، بندہ جنت میں چلا گیا۔ یا ایت بندہ ابھی تھا نفس لوامہ اور امارہ کے درمیان میں، حضور نے کہا وعلیک السلام یا کاشف، اسی وقت میں نفس مطمئنہ میں بن کے جنت چڑھ گیا، ہو گیا۔ حضور کا سلام تو بندے کو لاکھوں سالوں کا فاصلہ طے کروا کے جلدی جنت میں لے جاتا ہے۔ کس نبی کی بات کرتے؟ انہوں نے اس نبی کو تنگ کیا ہے، ان کے حسد نے نبی کے خلاف پوری سازشیں بنائیں اور قرآن کے خلاف سازشیں بنائیں۔ اللہ نے کہا تم نے ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں، تو فرمایا فلا تاس علی القوم الکافرین، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس قوم کے اوپر کا کیے ہوئے کاموں کا غم نہ کریں، چھوڑ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تاسا کما یہاں پہ غم کریں، غم چھوڑیں، ان کا غم نہ کریں، ہم معذور کر چکے ہیں، ان کو بتا دیں۔ یہ اپنا فیصلہ سنایا اللہ نے، یہ کافروں کی قوم ہے، اللہ نے فرمایا طغیانیاں کریں، کفر کریں، نبی کے خلاف سازشیں بنائیں، ہاں جی، خود کام کرنا نہیں، جس کو میں نے لیا ہے اس کو بھی کرنے دینا نہیں، اتنی سرکشی تمہاری بڑھ گئی، اور پھر نبی کو قتل کرنے کی سازشیں بنانی۔ اس لیے شروع میں کہا واللہ یعصمک من الناس، نبی یہ تو یہ کیا قتل کریں گے، تیرے ساتھ اللہ کھڑا ہے، ان کی امامت سے معزول کر ان کو، تم میرا پہ گئی۔ اس لیے یا یہ رسول لگایا، بلغ ما انزل الیک، یا یہ نبی نہیں لگایا۔ اسی وقت سٹیٹس نبی کا ہٹا کے اللہ نے کہا یہ رسول وہ ہوتا جو بے بانگے دور زور کے ساتھ آپ اتنی اونچی آواز سے بات کر کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ نبی جو رسول آتا ہے وہ تو سیدھی لے کر آ کے کہتا ہے نہیں مانو گے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ نبی کے اندر کچھ نرمی ہوتی ہے، جب رسول کے سٹیٹس پر نبی کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا جلال بول رہا ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا۔ اس لیے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان سے گفتگو کا پیرایا بدلیے، واللہ یعصمک من الناس، اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوگا، اس وقت پیرے لگ جائیں گے جبریل، میکائیل، اسرافیل، مومنین کی جماعتیں، خود خدا کے انڈر آبزرویشن آپ اس وقت ہو رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، گفتگو تو دیکھیں۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، آج یہ جلال ہے اللہ کا، وہ اگر نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، تم نے کچھ دینی رسالت نہیں رہی، وہ نبی وہ رسالت نہیں رہی، ان کے بارے میں نرمی نہ کری، تیرے دل میں نرمیاں ہیں، تو بشر ہے، پر میں اللہ انصاف والا ہوں۔ اب نرمیوں سے بات نہیں چلنی نبی، اب نرمیوں سے بات نہیں چلنی، اب تو ان کو رگڑنا ہے یہاں پر۔ اس لیے یہ اس امامت کے منصب سے جس سے ہٹایا گیا کہ جو بات پیغام تھا اس کی پہلی آیت آج تمہارے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ پچھلی دفعہ نومینیٹ کیا جا رہا ہے پیغمبر کو، اتنا اہم پیغام ہے، اس پیغام کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اگلے وہ تفسیریں لکھتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی، او جی پھر وہ آگے پیچھے سے سیٹ نہیں ہوتی، اس لیے سیٹ نہیں ہوتی، اس لیے سیٹ نہیں ہوتی۔ نقطہ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، گلاں تو ساریاں سمجھ جاتی ہیں، آپ کے اپنے دماغ سے بت خانہ صاف کریں نا، پھر توحید اندر داخل ہوگی۔ نقطہ توحید، یہ سب کیا بات ہوئی، میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا بات ہوئی ہے۔ نقطہ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے، اقبال نے کہا بیان ہو سکتی ہے توحید، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ پہلے بت خانہ صفائی کرو گے تو اندر جائیں گے، ہاں جی کاشف جی اندر آ کے واز کر دیں گے، بڑے اچھے مبلغ عالم دین ہے، پر اندر تو مسجد بنا لو، اندر تو پیشاب پخانے پڑے، صفائی کرو گے تو میں آ کے کو بیان کروں گا، مسجد بناؤں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ سمجھ آ گئی؟ ان سے کوئی پیار نہ کریں، جگہ جگہ ان کی بے عزتی اللہ نے قرآن مجید میں کی، ان کو اتنا غصہ ہے اس بے عزتی کا، اپنے رازوں کے کھل جانے کا، رسول اللہ کے نبی بن جانے کا، اور آپ کا کہ آپ اس امامت پر کھڑے کر دیے گئے، ان کو آپ سے حسد ہے۔ قرآن میں مجید میں کہ کیا تم اس بات پر ہم سے ضدیں لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ضدیں لے رہے ہیں ہم سے، تم کیوں ایمان لے، تم کون ہونا ہے؟ جیسے ایک عورت کو، ایک نافرمان بدکار عورت کے مقابلے میں ایک آدمی صالح نیک عورت کو لیا ہے،
وہ کہتی نہ میں نے شوہر کی خدمت کرنی ہے، نہ اس گھر سے میں نے جانا ہے، کیونکہ کھاتا پیتا مالدار آدمی کسی اور نے تو سنبھالنی نہیں۔ دوسری بیوی کو اسی وقت کہتا ہے کہ یہ وہ کہتے تو کون نہیں اس گھر چ رہن والی فلانا، میں تینوں کٹ کے نہ سا لیا تو میں اینج نہ کر دیتا، مینوں بھی چھیما نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہمارے پاس اتنی صدیاں رہی ہیں امامت رہی تھوڑے کو۔ یہ کئی ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے، کئی مغل بھائی ہمارے کہتے ہیں 80 برس کی تے حکومت کیتی ہے، میں کہتا تسی اترے بھی تسی ہی ہو۔ آج تو بعد نہیں میں کہا میں دسنی ہے ہو جی گل، تکبر کی شے کا ہے 80 کیتی حکومت تہاڈا، میں کہا حشر پہ کی ہویا، اے بھی نال بھاجی دسیا کرو، رنڈیاں تے کنجریاں نچان جا کے برا حال۔ میں آباء و اجداد سے ادھر نسبت دینی چاہیے بندے کو جہاں کوئی کام کی بات ہو، غلط ملت آباء و اجداد نہیں بتانے چاہیے اسی فلانے چھوائے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی کسی کے پوچھتے جی ہم اسکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے، وہ نہ تسی کی لین آئے ہیں۔ کوئی ادھر سے بھی قوم آتی ہے نا، کوئی کہتے ہیں محمد بن قاسم نے نال آئے، کوئی تھلے رہندا ہی نہیں۔ آپ کی یہ نسبتیں نہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تمہیں نبی سے بھی کوئی نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو شرم آتی باقی نسبتیں کس لیے بیان کروں، 2 نمبر نسبتیں۔ نسبت صرف ایک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس ہم ان کے امتی، یہ فخر والی ہے بات ہے۔ لیکن اس کی ذمہ داری مولانا احمد رضا خان ایک جگہ لکھتے ہیں، رضا اب پل سے وجد کرتے ہوئے گزریے۔ پل سرات سے تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پل سے لوگ گزر رہے ہوں گے نا، تو نبی علیہ السلام کہ رب سلم رب سلم، اللہ میرے امتی بچا لیں، اللہ میرا امتی نہ گر جائے، اللہ میرا امتی۔ تو وہاں پہ شعر کیا لکھتا ہے، رضا اب پل، دیکھیں وجد کر کے نہیں بندہ کسی جگہ سے گزرتا، بندہ ہوش سے گزرتا ہے پل سرات سے۔ لیکن مولانا کیا فرماتے ہیں، نشے میں ہو گئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے میں ڈوب گئے، رضا اب پل سے وجد کرتے ہوئے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ کیونکہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتا صداؤں کی آواز آ رہی کہ اللہ بچا لیں بچا لیں، یہ تو گناہ گار ہے پر بچا لیں، وجد کرتے ہوئے رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رسول اللہ کی صدائیں پیچھے تیرا کر رہی ہیں، چڑھ جا دنیا کی سان پہ، یہ پل صراط دنیا کی 4 دن کی چاندنی ہے، نبی کے نام پر بھوکیں کاٹ جا، فقر کاٹ جا، اندر دین کو اس طرح پکڑ لے جیسے انگارے کو پکڑا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے لے، پل صراط ہے یہ دنیا، وجد کرتے ہوئے گزریے، کہا دین ہے بڑھے چلو دین ہے بڑھے چلو، یہ کرتے گزر جائیے، یہ پل صراط دنیا کا نکل جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضور اگر وہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لی، تو تجھے بھی یہاں نبی کی دعا اللہ کے یہاں سے بھی گزر جانا ہے، بھروسہ کرنے کی بات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ آیات کتنی اہم ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خداوند عالم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے پاس روزگار ہیں ان کو وسعت والا پاک پکیزہ حلال طیب رزق عطا فرما، اور ان کو پاک پکیزہ طیب راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد نورینہ نہیں اولاد نورینہ عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نبی کا سچا خادم بنا، گھروں میں بے امنی اور اس وقت جو بے چینی اس کو دور فرما، جن جوڑوں کے درمیان میں لڑائیاں ان کو سکون عطا فرما، سنتوں کا بول بھالا فرما، بدعتوں سے نجات عطا فرما، شرک کو دور لے جا، توحید کو سینوں میں جاگزیں فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی خلفشار سے مامون اور محفوظ فرما۔
یا اللہ ہم تو غریب نواز، یہ تو حاجت روا، تو ہی ہمارا مشکل کشا، اے اللہ تو ہماری مشکلات سے ہم کو نجات عطا فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمیں مشکل وقتوں میں ہماری دستگیری فرما، یا اللہ اس دنیا اور اس دنیا میں ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین طیبین کی حفاظت فرما، روضہ انور اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالی ہمارے گھروں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں پس گئے ان کی نصرت فرما، مدد فرما، جہاں اسلام کو تیری نصرت کی ضرورت وہاں اسلام کی مدد فرما، جو لوگ مشرکین اور کافرین ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، نئی ہدایت برباد فرما، نیست و نبود فرما، دنیا سے ان کا خاتمہ فرما، ان کے لیے جو مجاہدین لڑتے ان کی مدد فرما، یا اللہ ہم جو قرآن پڑھنے ہیں ہمارے قرآن پڑھے کو قبول و منظور فرما، ان ساعتوں کو جو تیرے نبی کے ذکر سے پر تھیں ان ساعتوں کو قبول فرما، ذریعہ نجات فرما، خاتمہ بالایمان فرما، سکرات موت سے بچا، حشر کی اور پل کی اور قبر کی جتنی بھی مشکلات سے نجات عطا فرما، جنت کی کھڑکی کھول دے، حسن خاتمہ کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ ہمارے پیارے نبی کی دعاؤں کا ہم سب کو مستحق بنا اور دعاؤں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنی حاجتیں تھیں آپ سے ہم نے مانگ لی، کچھ پتہ نہیں اور کیا ہیں، خود ہی اپنی جناب سے ان کو پورا فرما، جو ہمیں چاہیے ہم کو عطا فرما، ہماری دین اور دنیا کو سکون عطا فرما، ہر طرح کی خوشیاں ہم کو عطا فرما کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفیں سیدھی فرما لیں، ایک بندہ اذان دے دے، جلدی سے وضو کر کے آ جائے اور